إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ نساء اس کا تیسرا رکوع ہم پڑھیں گے۔ اس رکوع میں بھی عورتوں کے حقوق اور معاشرے کو کنٹرول کرنے کے، معاشرے میں امن، سکون، اطمینان کو نافذ کرنے کے بنیادی قوانین جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو یاتینا ارتکاب کر بیٹھیں یا آئیں وہ الفاحشۃ بدکاری کو، وہ بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ فاحشہ کہتے ہیں کھلی بے حیائی، اس سے مراد زنا ہے۔ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی مسلمان عورتوں میں سے، وہ مسلمان ہیں اور ان سے زنا ہو گیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاستشہدوا، تو تم سب گواہی طلب کرو، علیہن، ان پر، اربعۃ، چار کی، منکم، تم میں سے، یعنی اپنے مسلمانوں میں سے، فإن، پھر اگر، شہدوا، وہ سب گواہی دے دیں، فامسکوہن، تو تم سب بند رکھو انہیں، یعنی قید کر دو انہیں، فی البیوت، اپنے گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتوفاہن، فوت کر دے انہیں، الموت، موت، او یا یجعل اللہ، نکالے اللہ، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ واللذانی، اور وہ دو فرد جو یأتیانہا، ارتکاب کریں اس بدکاری کا، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو ایذا دو ان دونوں کو، فإن، پھر اگر، تابا، وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور دونوں وہ اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا، تو تم سب درگزر کرو، عنہما، ان سے، یعنی کسی سے گناہ ہو گیا ہے اور توبہ کر لی انہیں، اب تمہیں حق نہیں بنتا کہ اس کے گناہ کو اچھالتے پھرو، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کان توابا الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اب توبہ کے اصول یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ انما التوبہ، در حقیقت توبہ، علی اللہ، اللہ پر حق ہے، اللہ کے ذمے ہے کہ وہ توبہ قبول کرے، للذین، ان لوگوں کا جو، یعملون، سب کر لیتے ہیں عمل، السوء، بری حالت میں، برے عمل کرتے ہیں، بجہالہ، نادانی سے، ثم، پھر، یتوبون، وہ سب توبہ کرتے ہیں، من قریب، جلدی سے، قریب سے توبہ کرتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ، کہ رجوع فرماتا ہے اللہ، یا توبہ قبول کرتا ہے اللہ، علیہم، ان پر، اور کانا ہے اللہ، اللہ تعالی، علیما، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، خوب حکمت والا ہے۔ ولیست التوبہ، اور نہیں ہوتی توبہ، یعنی توبہ قبول نہیں ہوتی، للذین، ان لوگوں کی جو، یہاں پر معذوف ہے، زندگی بھر، یعملون، سب عمل کرتے رہتے ہیں، السیئات، برے، زندگی بھر اللہ کی نافرمانیاں کی، حتیٰ، یہاں تک کہ جب، اذا، جب، حضر، آنے لگے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، قالا، تو اس وقت وہ کہے، انی، کہ بے شک میں، تبتو، توبہ کی میں نے، الآن، اب، ولا، اور نہ، الذین، ان لوگوں کی جو، یموتون، سب مرتے ہیں، وہم، اس حال میں کہ وہ، کفار، کافر ہوں، اولئک، یہی لوگ ہیں کہ، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا یحل، نہیں ہے حلال، لکم، تمہارے لیے، ان ترثوا، کہ تم سب میراث بنا لو، النساء، عورتوں کو، کرہا، زبردستی، ولا، اور نہ، تعضلوہن، تم سب روکے رکھو انہیں، لتذہبوا، تاکہ تم سب لے سکو، ببعض، کچھ، ما، اس سے جو، آتیتموہن، تم سب دے چکے ہو انہیں، الا، مگر یہ کہ،
این یأتینا کہ وہ آئیں ارتکاب کریں بفاحشتن بدکاری کا مبینتن کھلے طور پر وعاشروہن اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف اچھے طریقے سے فإن کریتموہن پھر اگر کریتموہن تم سب ناپسند کرو ان کو فعسیٰ تو ہو سکتا ہے ان تکرہو شیئا کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو ویجعل اللہ اور رکھ دی ہو اللہ نے فیہ اسی چیز میں کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ نے اسی چیز میں تمہارے لیے خیرن کثیرا بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو وَإِن اور اگر اردتم تم چاہو استبدالا تبدیل کرنا زوجن بیوی نئی بیوی مکان زوجن پہلی بیوی کی جگہ وآتیتم اور تم دے چکے ہو احداہن ان میں سے ایک کو یعنی اپنی ایک بیوی کو قنطارا بہت بڑا خزانہ مال فلا تو نہ تأخذو تم سب لو منہ اس سے شیئن کچھ بھی جس کو دے چکے ہو اب اگر تبدیل کرنا یعنی ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری لانا چاہتے ہو تم تو پہلی کو تم نے خزانہ دیا ہے حق مہر میں بہت بڑا مال دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا اتأخذونہ کیا بھلا تم سب لوگے اسے بہتانا ناجائز طور پر واسمم مبینہ اور صریح گناہ کرتے ہوئے وکیفا اور کیسے تأخذونہ تم سب واپس لے سکتے ہو اسے وقد حالانکہ افضا یقیناً مل چکے ہیں بعضکم تم میں سے بعض الی بعض سے تم کس طرح کا اپنا جو ہے سب سے بڑا جسمانی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کر چکے ہو وَأَخَذْنَا اور وہ لے چکی ہے منکم تم سے میثاقاً غلیظا پختہ عہد کہ تمہارا نکاح کرتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ بہت بڑا عہد و پیمان ہوا ہے اس کے بعد اب تم لا تعلق ہونا چاہتے ہو اور بالکل اس سے جو کچھ لیا ہے سب کچھ واپس لینا چاہتے ہو یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ولا اور نہ تنکحو تم سب نکاح کرو ما جن سے نکاح کر چکے ہوں آباؤکم تمہارے باپ من النساء عورتوں میں سے الا مگر ما قد سلف جو پہلے گزر چکا انہو بے شک وہ کانا تھا فاحشتن بے حیائی و مقتا اور ناپسندیدہ فعل وساء سبیلا اور بہت برا راستہ تھا یہ یعنی پہلے دور جاہلیت میں کوئی شخص فوت ہو جاتا اور اس کی کئی بیویاں ہوتی تو اس کے جو بڑے بیٹے ہوتے اولاد ہوتی تو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ وہ نکاح کر لیتے تھے اس قدر جو ہے معاشرہ گر چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس معاشرے کو شروع سے ان کی جو جڑوں کے اندر برائیاں تھیں ان کو نکالا اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس صورت میں معاشرے کو کی بنیادیں مضبوط کی جا رہی ہیں ایک اسلامی معاشرہ جس میں امن ہو سکون ہو اطمینان ہو اس کے کیا کیا اصول ہیں ان اصولوں کی بنیادیں اس صورت میں ہیں یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم اس کا اب تفسیر پڑھتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس صورت میں اسلامی معاشرے کی بنیادی اصول وہ بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ احزاب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سورہ نور نازل ہوئی ہے اور پھر سورہ مائدہ جو ہے سورت کے بعد ہے سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے ترتیب کے لحاظ سے لیکن نزولی ترتیب جو ہے پہلے یہ سورہ نساء اس میں کچھ اسلامی معاشرے کے قوانین بیان ہوئے آج کے سبق میں بھی ہیں آگے بھی آئیں گے اور کچھ قوانین جو ہے وہ پھر سورہ احزاب میں نازل ہوئے کچھ پھر سورہ نور میں اور پھر آخر میں جو ہے سورہ مائدہ نازل ہوئی اس میں معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہو چوری ڈکیٹی ڈاکوؤں کی سزا چوروں کی سزا لٹیروں کی سزا ان پر سارے حدود جو ہے اسلامی معاشرے میں کرمنل لا جو مجرموں کو پکڑنے کا اور جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ وہاں اس صورت میں ہم پڑھیں گے تو یہاں اس صورت میں پچھلے رکوع میں چونکہ بیان ہوا اسلامی معاشرے کے جو حقوق ہیں حقوق وراثت کی تقسیم کہ اس کے کتنا حق ہے مرد کا کتنا ہے بہن کا کتنا ہے بھائی کا کتنا ماں کا کتنا اولاد ہو تو پھر ماں باپ کا کتنا اولاد نہ ہو پھر کتنا وہ سارا پچھلے رکوع میں آیا اور عورت کا بھی حصہ عورتوں کے حقوق بھی بیان ہوئے بلکہ اس سے پچھلا رکوع جو پہلا رکوع تھا اس صورت کا اس میں بھی خواتین کے اور خصوصاً یتیموں کے یتیم بچیوں کے حقوق وہ عورتیں
جو یتیم ہوتی ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا اور ان کو حق مار کچھ نہ دیا جاتا، وہ سارے حقوق بیان ہوئے۔ اب یہاں معاشرے میں کا ایک اور پہلو زنا، کہ ایک انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، جو جس کو سیکس پاور جس کو کہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے کچھ یہاں پر اصول ہیں۔ کچھ اصول جو ہے وہ پھر سورہ احزاب میں نازل ہوئے، کچھ پھر سورہ نور میں نازل ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک بنیادی اصول ہیں، وہ یہ ہے کہ نکاح کے کچھ قوانین پیچھے بھی بیان ہوئے یہاں بھی، اور سورہ احزاب میں بھی پردے کے احکام ہیں، سورہ نور میں بھی ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے، جب تک اس پر کوئی سزا نہ ہو، کوئی قدغن نہ ہو، کوئی اس سے رکے گا نہیں۔ کیونکہ ایک مرد اور عورت کے درمیان جو ایک اللہ نے انٹریکشن رکھی ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت پاورفل ہے، اور اس کا جائز حل اللہ نے نکاح میں رکھا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے، روک تھام کرنے کے لیے بڑے سخت قوانین بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، یہ سخت قوانین ہیں اسی لیے تاکہ بے راہ روی نہ پھیلے، انسانی نسل کا جو ہے وہ محفوظ ہو، انسان کی نسل پتہ ہو کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا کس کا ہے۔ ورنہ جس طرح آج کل اس دور میں، موجودہ دور میں یورپ کا معاشرہ جس طرح چل رہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اسلام نے سخت ترین قوانین بنائے ہیں۔ تو یہاں پر شروع میں قوانین ہے، واللاتی یأتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو تم میں سے فحاشی کریں۔ فحشہ کہتے ہیں کھلے عام بدکاری، ایسا جرم جس کا اثر دوسرے پر بھی پڑے۔ زنا ایسا جرم ہے، سب سے بڑی فحاشی جو ہے زنا ہے، کیونکہ زنا کا جو اثر ہے وہ دوسرے پر لازماً پڑتا ہے، کہ جس سے زنا کیا گیا، جس عورت کے ساتھ زنا ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی کی بہن ہو، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی وہ بیوی ہو۔ اب بیوی کو وہ کسی اور کی ہے، زنا اس کے ساتھ کسی اور نے کیا، اب اس کے زنا سے اگر بچہ ہوا ہے تو وہ تو کسی اور کا کہلائے گا نا، اس گناہ کا اثر کہاں تک جائے گا؟ اور پھر وہ ولد الزنا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہے اس کا جس نے زنا کیا، وارث کسی اور کا بنے گا، وراثت کہیں اور سے لے گا۔ اس لیے زنا جو ہے سب سے بڑی فحاشی ہے۔ تو زنا کے اسباب ہی ختم کیے ہیں قرآن نے، اسلام نے، اسلامی قانون نے۔ یہاں پر شروع میں پہلا قانون یہ تھا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی زنا کر لے فاستشہدوا، تو اس پر گواہی طلب کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر زنا کسی سے ہو گیا ہے تو اس پر گواہ لاؤ۔ کتنے؟ علیہن، ان پر اربعۃ، 4 گواہ، 4 گواہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کیونکہ سزا بڑی سخت ہے نا، تو اس لیے گواہی بھی سخت رکھی گئی ہے۔ 4 گواہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ورنہ یہ کیوں 4 گواہ رکھیں؟ اس میں بھی شریعت کی بڑی حکمت ہے، کیونکہ اگر ایک انسان نے کسی کو بدکاری، جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، تو اس کو اجازت نہیں ہے کسی اور کو بتائے، یا تو وہ ثابت کرے، 4 گواہ اور لائے۔ اگر وہ جس پر الزام لگایا اس نے وہ نہیں مانے گا تو پھر اس الزام لگانے والے کو سزا ملے گی، حد قذف جسے کہتے ہیں، وہ سورہ نور میں آگے آئے گی۔ سورہ نور میں 80 کوڑے حد قذف، تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے اسے لگیں گے۔ تو اس لیے اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اگر کسی سے، انسان ہے، خطا کار ہے، جرم ہو جاتا ہے، گناہ ہو گیا ہے، کسی کو پتہ چل گیا ہے، تو ایک بندے کو پتہ ہے اس کو چھپائے۔ 4 گواہ ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ بالکل کھلے عام فحاشی ہوئی ہے، بدکاری ہوئی ہے، سب کو جس کا پتہ ہے۔ ورنہ ایک مسلمان کا کیا حق ہے کہ اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا تو چھپا لے، کسی کو نہ بتائے، سمجھانا ہے تو اسی کو سمجھائے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آج کل تو کس قدر فتنوں کے دور میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، نیٹ والا، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً یہ ٹی وی چینلوں والے ڈھونڈتے ہیں کہ اس طرح کا ہمیں معاملہ ملے اور ہم اس کا اسکینڈل بنائیں، اور ہمیں جو ہے وہ ہماری خبریں چلیں، ریٹنگ بڑھے۔ ٹھیک ہے نا، ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لیکڈ ویڈیو آئی ہوتی ہے، فلاں کی ویڈیو، بلینز پہ ان کے ویوز ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ہے نظام عدل کا تو کہیں نام و نشان تک نہیں ہے، سیاسی نظام بھی ڈوبا ہوا، اور اخلاقیات کی وجہ سے بھی ہم بالکل نیچے گر چکے ہیں۔ ورنہ اسلام کے جو قوانین ہیں ان میں ہر قانون میں حکمت ہے۔ اور پھر 4 گواہ آگے،
آگے جو اسلام نے سزا بتائی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ اگر کسی معاشرے میں سزا ہو جائے تو پھر اس معاشرے میں امن اور سکون آئے گا، دوبارہ وہ جرم نہیں ہوگا۔ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً، 4 گواہ لاؤ۔ اگر ایک ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ گواہی بھی اس نے جو 4 گواہ ہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جہاں مجرم کھڑتا ہے، ایک طرف مجرم ہوگا جس پر الزام لگایا، دوسری طرف وہی گواہ ہوں گے عدالت کے کٹہرے میں جنہوں نے کہا، ان سے گواہی لی جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے پہلے، اس نے گواہی دے دی، کہہ دیا، الزام لگا دیا، اب وہ کہتا ہے نہیں میں تو بھول گیا تھا، اب اسی کو 80 کوڑے لگیں گے کہ تو نے پہلے اپنی زبان کیوں کھولی تھی، الزام کیوں لگایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اربعۃ، 4 گواہ، منکم، تم میں سے، مسلمانوں میں سے۔ اور یہاں نا الفاظ کا جو انداز ہے کہ من نسائکم، عورتیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس وقت شروع میں اسلام تھا، کئی لوگ کافر بھی تھے وہاں پر، یہ ہے کہ کسی مسلمان عورت نے کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات ہو گئے ہیں اور اس نے اس غیر مسلم نے مسلمان عورت سے زنا کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان عورتوں کو کیا کرو، 4 گواہ بھی ہوں، اور ان کی سزا شروع میں جو اسلام زنا کی سزا تھی وہ یہ ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم سب بند کر رکھو انہیں، یعنی انہیں گھر میں قید کر دو، فی البیوت، اپنے گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یتوفاہن، انہیں فوت کر دے موت، یعنی عمر قید انہیں دینی ہے، ساری زندگی وہ اپنے گھر میں رہیں، گھر سے باہر نہ جائیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں قید کر دو، کب؟ جب وہ یہ بدکاری کریں، فحاشی یعنی کر لیں، ثابت ہو جائے، پھر گھر میں قید رکھو۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ ملتا ہے، وہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں مفہوم مخالف، کہ عورت اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہے، جانے کی اجازت ہے، بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ گھر میں رہے۔ اگر وہ کسی کام کی وجہ سے، مجبوری کے تحت وہ گھر سے باہر جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قید نہیں کر کے رکھنا، اپنے گھر میں عورتوں کو قید نہیں کرنا، اگر وہ کسی کام کے لیے جاتی ہے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سفر پر گئی ہے تو بغیر محرم کے نہ جائے، کسی محرم رشتہ دار کو، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کوئی بھی محرم رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ لمبا سفر اگر کرنا ہے، اور قریبی اگر کہیں جگہ پر وہ گئی ہے رشتہ داروں کے گھر تو وہ اکیلی بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ حکم تھا شروع میں کہ انہیں موت تک تا حیات انہیں قید کر دو، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ نکال دے ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ اور راستہ کیا ہے؟ وہ سورہ نور میں بیان ہوا ہے کہ زنا کی سزا یہ شروع میں تھا، اور پھر بعد میں اب بھی وہی سزا ہے جو سورہ نور میں ہے کہ اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، مرد کو بھی 100 کوڑے، عورت کو بھی 100 کوڑے، اور 1 سال تک انہیں جلا وطن کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر شادی شدہ مرد ہے، وہ زنا کرتا ہے، عورت بھی شادی شدہ ہے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ پتھر مار کر انہیں رجم کر دو، ان کی سزا رجم ہے۔ اور پھر یہ اسلام نے جو سزا دی، اتنی سخت ترین سزا، اس پر پہلے 4 گواہ بھی ہیں کہ واقعتاً ایسے نہ ہو کہ کوئی کسی پر الزام لگا دے، ہوتا ہے نا ایسے، دشمنی اپنی ہے، اور یہاں گواہ بھی مرد ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے تھا نا منکم، تم میں سے، یعنی مردوں میں سے، گواہ بھی مرد ہوں 4۔ عورت کی گواہی یہاں کیوں قبول نہیں کی گئی؟ کیونکہ عورت ایک کمزور دل ہے، اور عورت کو عدالت کے کٹہرے میں جانا پڑے گا، پہلے ہو سکتا ہے بھول جائے، پھر وہ کہے نہیں میں نے نہیں دیکھا، فلاں یوں ہے، پھر تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ عورتوں کی دوسری عورتوں پر نا عورت ہوتی ہے اکثر، کسی کے ساتھ کوئی نہیں بنتی ہے، دشمنی ہے، دلی خلش ہے، کہ عورت دوسری عورت پر الزام نہ لگا دے، ٹھیک ہے نا۔ مرد گواہی دیں گے، 4 مرد دیں، اور عدالت کے کٹہرے میں جا کر دیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور پھر اگر واقعتاً جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اب سزا کیا ہے کہ اگر وہ کنوارا مرد ہے یا کماری عورت ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائیں اور جلا وطن کر دیں 1 سال کے لیے، اپنا علاقہ وہ چھوڑ دیں۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہیں، یا ایک شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ، جو شادی شدہ ہے اس کو پتھر مار کر رجم کر دیں، کہ ایک جائز راستہ اللہ نے دیا ہے، اس حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے، تو اب ایسے انسان کا اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ کے حدود کو پامال کر رہا ہے۔ اور پھر اگر یہی سزا ہو معاشرے میں قائم کر دی جائے تو وہاں امن آئے، اور سب کے سامنے، سزا پہ سب کے سامنے دینی ہے، تاکہ دوسرے انسانوں کو نصیحت حاصل ہو، کوئی دوسرا یہ کام نہ کر سکے۔
یہی ہے راستے سے مراد، وہ پھر بعد میں اگلے احکام سورہ نور میں وہ نازل ہو گئے تھے۔ واللذانی، اور وہ دو فرد، یأتیانہا منکم، جو آئیں تم میں سے ایسی بدکاری کو۔ یہاں دو سے مراد دو مرد، جس طرح قوم لوط والا عمل کرنے والے جو ہے آپس میں بدکاری کریں، یا دو عورتیں آپس میں وہ عمل کریں جو شوہر اور بیوی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو کیا کرو، فآذوہما، تو انہیں بھی ایذا دو۔ اس ایذا سے مراد زبانی کلامی بھی ڈانٹ ڈپٹ، سمجھانا، تنبیہ کرنا، جسمانی سزا۔ ایذا میں دونوں سزائیں موجود ہیں، ذہنی طور پر سزا، زبان سے ڈانٹ ٹپٹ کرنا، یا جسمانی سزا، انہیں ڈنڈے لگائیں، کوڑے لگائیں، ان کو سزا دیں۔ یہاں دیکھیں کہ سارے جو جرم تھے ان سب کا سد باب کیا گیا ہے۔ لیکن آج دیکھیں قانون پاس ہوتے ہیں باقاعدہ، یورپ میں اور پاکستان میں بھی یہ قوانین پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ کر سکتی ہے اگر وہ آپس میں راضی ہیں۔ یعنی ہم بالکل جانور بن چکے ہیں، اسلام سے اتنے دور ہو چکے ہیں، نہ نماز نہ قرآن، شرابیں چل رہی ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہیں۔ کس چیز کے ہم مسلمان ہیں؟ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ نام ریاست مدینہ کا، اور قوانین کیسے کیسے پاس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قانون دیا وہ فطرت کے مطابق ہے، وہ فطرتی قانون ہے، اس کو ہر انسان کی فطرت اسے پسند کرتی ہے، تو ان کو ایذا دو، ان کو سزا دو۔ فَإِن تاب، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی کوئی بھی اتنا بڑا جرم کیا ہے نا، اس نے زنا کیا ہے، اب توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے، تمہارا حق نہیں بنتا کہ اس کے راستہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے، اس کو دوبارہ اس کا گناہ یاد نہ دلاؤ۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کئی جو چھپے ہوئے ہیں وہ جرم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئیوں پر ان کے عہدوں نے پردے دیے ہوئے ہیں، کہیں پر ان کے پیسوں نے ان پر پردہ دیا ہوا ہے، کبھی پھر جب آتے ہیں میڈیا پر، ابھی آج ہی ایک میں یوٹیوب پر خبر دیکھ رہا تھا کہ بلوچستان کا کوئی کسی بہت بڑے سمگلر ہے، اس کا بیٹا ہدایت اللہ نام تھا، پتہ نہیں کیا اس طرح کا کوئی نام تھا، اور پتہ نہیں درجنوں سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ وہ بدکاریاں کر چکا ہے، اور کئی یونیورسٹی کی لڑکیاں، وہ آگے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات اس کے، وہاں پہ لڑکیاں سپلائی کرتا، اور اب پکڑا گیا، کیا ہوگا، پیسے دے کر چھوٹ جائے گا۔ نظام عدل کا تو جنازہ نکل چکا ہے ہمارے ملک سے۔ اور پھر میڈیا پر جو خبریں وہ جو آ جائے، کسی کی کوئی ویڈیو، کسی کا کوئی فوٹو، کسی کی کوئی بات، اور پھر ان کو کس طرح اچھالا جاتا ہے، لوگوں کی عزتیں نیلام کی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ معاملہ انسان کا اور رب کا ہے، کسی کا کوئی جرم ہے اس کو چھپا دو، اگر 4 گواہ ہیں تو ایسی سزا دے دو سب کے سامنے، تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو، اور پھر ایسا کام ہو ہی نہ سکے۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے اگلی 2 آیات میں توبہ کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا قانون بیان کیا کہ کن کی توبہ ہوتی ہے اور کیسے توبہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کن کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور جہاں جس کانٹیکٹ میں بات ہو رہی ہے وہ پیچھے زنا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی سے زنا ہو گیا ہے، کسی سے فحاشی ہو گئی ہے، کوئی برے راہ پر چل پڑا ہے، اب وہ اس کو شیطان یہ نہ کہے کہ اتنا بڑا جرم کر لیا اب معافی تو ہے نہیں، معافی مانگ لیں۔ اور اس سے پیچھے جو قانون وراثت بیان ہوئے ہیں، اس میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی نے کسی کا حق مار لیا، کھا لیا، کسی کی وراثت پر قبضہ کر لیا، آپ وہ واپس کر دے، توبہ کرے اللہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور توبہ در حقیقت انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں ان لوگوں کی، یعملون السوء، جو برے کام کرتے ہیں، بری حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ کب؟ بے جہالت، نادانی کی وجہ سے۔ جہالت کے دونوں معنی ہیں، ایک یہ کہ ان کو اس گناہ کی سزا کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کا کام ہے، پھر پتہ چلا، کر لیا، پھر پتہ چلا کہ یہ تو جرم تھا، اس کام سے تو اللہ نے روکا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ انہیں پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ جرم ہے، اس طرح زنا ہے، شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، کوئی اور حرام کام ہے، ان کو پتہ تو ہے کہ جرم ہے، لیکن شیطان نے بہکایا، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پھسل گئے، حالات ایسے بنے کہ
اپنے کمزوری کی وجہ سے وہ انسان کمزور ہے، کہیں نہ کہیں پھسل جاتا ہے، وہ پھسلے، جھوٹ بول بیٹھے، حرام کھا بیٹھے، ٹھیک ہے نا، موبائل پر نیٹ کا دور ہے، نیٹ پر گندی کوئی فلم دیکھ بیٹھے، کوئی ایسی چیز آ گئی انہوں نے دیکھ لی، اب فوراً کیا ہے، پچھلے اسی پارے میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، انہیں اللہ یاد آتا ہے، فوراً اللہ کی سزائیں یاد آئیں، فوراً انہیں پتہ چلا میں کیا کر بیٹھا، میں تو اپنے نفس کے ہاتھوں جو ہے پھسل گیا، گناہ کر دیا، یہ چیز تو میں نے نہیں دیکھنی تھی، یہ کام تو میں نے نہیں کرنا تھا، اس راستے پر تو نہیں جانا تھا میں نے، یہ گالی تو نہیں نکالنی تھی میں نے، جھوٹ تو نہیں بولنا تھا، یہ کیا کر بیٹھا میں، فوراً اللہ کے عذاب یاد آتے ہیں، جہنم یاد آتی ہے، اللہ کی پکڑ یاد آتی ہے کہ اگر اسی وقت میری موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ثم یتوبون من قریب، اللہ فرماتے ہیں وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، من قریب، جلدی سے توبہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ٹھیک ہے نا، ابھی تو عمر باقی ہے، فلاں دن توبہ کر لوں گا، رمضان میں جا کر توبہ کر لوں گا، ابھی تو خوشیاں ہیں، ابھی تو شادیاں ہیں، ابھی تو فلاں ہے، وہ یہ نہیں کہتے، بہانے نہیں بناتے، فوراً توبہ کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے سے جو گناہ ہوا ہے یہ پھسل گیا ہے، حقیقت میں ہے مومن، مجھ سے ڈرتا ہے، میرے عذابوں سے ڈرنے والا ہے، جنت جہنم پر اس کا ایمان ہے، حساب و کتاب پر ایمان ہے، شیطان نے اس کو پھسلا دیا، کمزور تھا، پھسل بیٹھا، اپنے نفس کے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑا گیا، اب فوراً توبہ کر رہا ہے، دل میں نادم ہے، شرمندہ ہے۔ اور توبہ کے لیے نا بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مجرم مانے، ٹھیک ہے نا، انسان ہے وہ جرم مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ کئی نوجوان ایسے ہیں، کئیوں کو کہو مارکیٹ میں کبھی جا کے کہیں کسی سے کہ آپ جھوٹ بول کر سودا کیوں بیچتے ہیں، ملاوٹ کیوں کرتے ہیں، دو نمبری کیوں کہتے ہیں کہ سارے ایسے کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے سارے کرنے لگ جائیں تو وہ جرم ہی نہیں رہتا ہے؟ نشہ کرنا، فلمیں دیکھنا، فحاشی اریانی، نائٹ کلبوں میں جانا، نوجوانوں سے پوچھو، ان کو روکو کہ نشہ کیوں کرتے ہو، کئی کئی لڑکیوں سے دوستیاں کیوں ہیں تمہاری، حرام کام کیوں کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں آپ کو آج کل تو سارے ہی کرتے ہیں، فیشن بن چکا ہے۔ اور فخر سے کہنا ایک انسان جو یہ کام کر رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ناچ گانا، فحاشی اریانی، ناجائز تعلقات، اور اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا، وہ کب توبہ کرے گا؟ پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو مجرم مانے، اللہ میں نے جرم کیا ہے، میں مجرم ہوں، میں نے کمزوری کی، میں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے، اللہ مانے اپنے آپ کو مجرم، پھر اس پر اپنے جرم پر نادم اور شرمندہ ہو، اللہ کے سامنے آ کر اقرار کرے۔ اور تیسری چیز، آئندہ اللہ سے یہ عہد کرے کہ اللہ آج تو ہو گیا، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ دوبارہ یہ گناہ نہ ہو، پھر ان گناہوں کے اسباب بھی ختم کرے۔ صحابہ کرام نے جب توبہ کی نا، جن بازاروں میں وہ گناہ کرتے تھے ان بازاروں میں بھی نہیں گئے وہ، ٹھیک ہے نا، جو اسباب جرم ہیں ان اسباب کو بھی پھر ختم کر دیں، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں، پھر بھی انسان اگر ہو جاتا ہے تو پھر بھی توبہ کریں، اس گمان میں نہ رہیں کہ مجھ سے تو پھر بھی گناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں، دل کے حالات اللہ خوب جانتا ہے، اللہ سے یہ عہد کریں کہ اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، پھر بھی انسان ہے ہو جاتا ہے، ایک دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کرنی پڑے تو کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ 70 مرتبہ بھی ایک بندہ دن میں توبہ کرے نا اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی شیطان یہ نہ بہکائے کہ ابھی تو مجھ سے دوبارہ بھی گناہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں، جب بھی گناہ ہو اس وقت توبہ کریں اور اللہ سے عہد کریں اللہ آئندہ نہیں ہوگا، کیونکہ توبہ ہے انہی کے لیے، ثم یتوبون من قریب، جو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں میرے بندے کا 3 سا تک، 3 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، 3 گھنٹے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ 3 گھڑیاں تم انتظار کرو میرے بندے کا، اگر توبہ کر لے تو گناہ لکھنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس دوران میں فوراً اگر توبہ کر لے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ لکھنا بھی نہیں ہے اس کو، اگر اس نے 3 گھنٹے میں یا 3 منٹ جتنا بھی مفہوم اللہ بہتر جانتے ہیں اس میں توبہ نہیں کی تو پھر اللہ کہتے ہیں لکھ دو، پھر اس کے بعد اگر توبہ کر دی تو اللہ کہتے ہیں اس کو مٹا دو، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس نے نیکیاں شروع کر دی اللہ کہتے ہیں اس گناہ کو بھی نیکی میں بدل دو۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے،
اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنا دیں، اور توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ گناہ ہوا ہے تو توبہ کریں، ہر وقت توبہ کرتے رہیں، نہیں بھی ہوا پھر بھی اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتے، معافیاں مانگتے، آپ کے کھاتے میں تو گناہ تھے ہی نہیں۔ اور آگے دیکھیں قانون کیا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کی جو زندگی بھر یعملون السیئات، برے کام کرتے رہتے ہیں، زندگی بھر اللہ کے نافرمان رہے، سود خور رہے، ظالم رہے، حرام کرتے رہے، اور حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا، اب کیسی توبہ؟ قال انی تبت الآن، اس وقت کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور وللذین یموتون وہم کفار، کفر میں مر رہے ہیں، اسی طرح ان کی کوئی توبہ نہیں۔ فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، فرعون نے بھی مرتے وقت کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نہ بڑا نافرمان تھا، نہ ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اب جب فرشتے دیکھ لیے اب توبہ، اب کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں کئی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے، وللذین یموتون وہم کفار، وہ لوگ جو مرتے ہیں سال میں کہ کافر ہوتے ہیں۔ اور فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، جب وہ ہمارا عذاب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اللہ وحدہ، اکیلے پر ایمان لاتے ہیں۔ وکفرنا، اور پہلے وہ کفر کرتے تھے اور وہ مشرک تھے۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا کہ جب ہمارا عذاب دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت ایمان لاتے ہیں، اس وقت ان کا ایمان لانا، ان کے توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں 3 درجے ہیں سمجھ لیں، ایک ان کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے ذمہ توبہ قبول کریں جو فوراً گناہ کے بعد فوراً توبہ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو فوراً تو توبہ نہیں کرتے لیکن دیر سے توبہ کرتے ہیں، ان کا اللہ نے گارنٹی نہیں دی کہ توبہ قبول ہے۔ یہاں تو گارنٹی آگے نا، بولے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ان کی توبہ قبول کرنا، ان کی توبہ کی گارنٹی نہیں ہے جو بعد میں توبہ کرتے ہیں، یعنی سال گناہ کرتے رہے، 2 سال کرتے رہے، گارنٹی نہیں، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور امید یہی ہے کہ اللہ انہیں بھی معاف کرے گے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ جن کی توبہ ہے ہی نہیں، کہ زندگی بھر توبہ کرتے رہے، اب موت کا وقت آ گیا ہے، فرشتہ سامنے ہے، پتہ ہے کہ اب تو مر جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت توبہ کرتے ہیں تو اس وقت جب موت کا جو غرغرہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے، اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر تھوڑا سا توجہ بھی کریں آگے جانے سے پہلے، کہ ہم خود سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم سب ہیں گناہ گار، لیکن یہ سوچیں کہ ہم توبہ کب کرتے ہیں؟ کیا ہم لیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم فوراً توبہ کرتے ہیں؟ گناہ تو ہوتے ہیں نا ہم سے، کیا ہم فوراً توبہ کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو تھوڑا جوانی ہے، ابھی تو فلاں کام بھی کرنے ہیں، ابھی تو مجھ سے اور گناہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اکٹھے رمضان میں جا کر توبہ کریں گے، لیلۃ القدر کی رات توبہ کریں گے، یا عمرے پر جائیں گے وہاں جا کے توبہ کریں گے، حج پر توبہ کریں گے۔ کیا ایسے ہم ڈھیل کر رہے ہیں؟ تو موت آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، ہر وقت توبہ کریں، جب بھی کوئی خیال آئے، جب بھی ذہن میں کوئی چیز آئے کہ فلاں مجھ سے گناہ ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، فوراً توبہ کریں، بلکہ استغفار تو کثرت سے پڑھتے رہا کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ہر وقت معافی مانگیں، ہر وقت معافی مانگیں، کیونکہ معافی مانگنے والا اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے نا، اللہ اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے اس کا راستہ مہیا کرتے ہیں اس کو، اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا بہب و غبار بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہمیشہ ہم اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں۔ اللہ پہلے تو ہمیں اللہ گناہوں سے بچا کر رکھیں، اللہ ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل بنا دیں، اور پھر بھی ہم انسان ہیں، ہو جائیں گناہ، اللہ ہمیں معافیاں مانگنے والا، توبہ اور استغفار کرنے والا بنا دیں، اور اللہ ہماری زندگی بھر کے خطاؤں کو معاف کر دیں۔ اور یہاں اس رکوع میں آخر میں ایک اور مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ عورتوں کو زبردستی اپنے پاس رکھو۔ یہاں نا دور جاہلیت میں یہ تھا، اور اب بھی ایسے سمجھے دور جاہلیت جدیدہ ہے، وہی جہالت کی باتیں آج بھی موجود ہیں۔ وہ یہ تھا کہ ایک مرد نے عورت سے شادی کی اور اس کو بہت سارا مال دیا، حق مار کے طور پر خزانہ دیا، پیسے دیے۔
اب وہ اس عورت کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، چھوڑتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو حق مار دیے وہ تو لے جائے گی. آج کل بھی ہوتا ہے، مکان اس کے نام کرا دیا، پلاٹ اس کے نام ہے، جگہ اس کے نام ہے، ٹھیک ہے نا، اور رکھنا نہیں چاہتا، چھوڑتا اس لیے نہیں کیونکہ یہ تو مکان اس کا نام ہے، فلاں سونا دیا ہوا ہے، پیسے دیے وہ تو سب اس کو وہ لے جائے گی، اور زبردستی اس کو پھر اپنے پاس رکھ رہا ہے. دوسری شادی بھی اس نے کر لی، اس کو بساتا نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ اچھے موڈ کے ساتھ رہتا ہے، جس طرح خامد بیوی کا تعلق ہوتا ہے، گھر بھی نہیں بساتا اور چھوڑتا بھی نہیں اس کو. تو اس سے روکا گیا. یہاں دیکھیں عورتوں کو کتنا حقوق دیے گئے، پیچھے بھی تھا یہاں بھی ہے. تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کو زبردستی اپنے پاس رکھو. ولا تعضلوهن، اور نہ تم انہیں روکے رکھو، لتذهبوا ببعض، تاکہ تم لے سکو وہ ما آتیتموهن، جو تم انہیں دے چکے ہو، یعنی جو چیز تم نے ان کو دی ہے، اس وجہ سے اپنے پاس رکھے ہوئے کو وہ چیز ہم واپس لے لیں پھر ان کو چھوڑ دیں گے. ہاں الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ واضح بدکاری کریں. یہاں فاحشہ سے مراد بد زبانی کریں، بد چلن ہو، یا ان کی بدکاری اور برائی تمہیں پتہ چل جائے کہ کسی اور کے ساتھ. بری عورت کو تو اپنے پاس نہیں رکھنا نا، تو پھر جو ہے انہیں تم چھوڑ دو، طلاق دے دو. وعاشروہن، اور یہاں پھر نصیحت کی جا رہی ہے مردوں کو، بالمعروف، ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، معاشرت رکھو، حسن معاشرت اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا گھریلو جو تعلق ہے وہ اچھا رکھو، ایک خاندانی جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق رکھو. ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا جس طرح اپنی بیوی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسی طرح اچھا رہن سہن ان کے ساتھ رکھو، اچھا ان کو کھانا دو، اچھا ان کو اخلاق دو، اچھا ان کو پیار دو، ٹھیک ہے نا، اچھا ان کو گھر دو. وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہو. فإن کرہتموہن، اگر ان کی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے، ٹھیک ہے نا، فعسا، ہو سکتا ہے اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے، اس کا رنگ پسند نہیں ہے، حسن اس کا پسند نہیں ہے، یا اس کا اخلاق پسند نہیں ہے، یا اس کے رشتہ دار پسند نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا، ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، اللہ نے اسی ناپسند کی ہوئی چیز میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے تمہارے لیے فرما بردار اولاد، دیندار اولاد، تمہاری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ اس سے دے دے، ٹھیک ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی اپنے صحابہ کو. آپ نے فرمایا کوئی بھی مومن بندہ اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی ایک عادت تمہیں ناپسند ہے نا تو اس کی دوسری عادت دیکھو جو تمہیں پسند ہے، ٹھیک ہے نا. انسان کو یہ اللہ نے یہ تربیت دی ہے کہ انسان اچھائی کو ڈھونڈے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں ہم دیکھیں نا کہ اچھائی ڈھونڈے، اس مکھی کی طرح بنے جو پھولوں پر بیٹھتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے اور شہد مہیا کرتی ہے. اس مکھی کی طرح نہ بنے جو گند پر بیٹھتی ہے، گندگی ڈھونڈتی ہے، پورا جسم چھوڑ کر وہیں وہ بیٹھے گی جہاں پر گندگی ہے، جہاں پر پیپ ہے، زخم ہے. اس مکھی کی طرح نہ بنے کہ اپنی بیوی میں، یہاں ہر چیز ہر کسی کو دیکھنے، اپنے بچوں میں، رشتہ داروں میں، خصوصاً جہاں جس کانٹیکٹ میں بات ہو رہی ہے نا، بیوی کی ساری عادتیں چھوڑ کر جو برا انسان ہے نا وہ اس کو اس کی برائی نظر آئے گی، بس باقی ساری خصلتیں اس کی بھول جائیں گی. وہ وقت پر کھانا پکاتی ہے، آپ کے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کرتی ہے، گھر کو چلا رہی ہے، ہاں ساری چیزیں بھول جائیں گی. کبھی اس نے کوئی نافرمانی کر دی بس وہی اس کو نظر آئے گا یہ اس کی قصور ہے. ایسا نہ کریں، ایسا مومن کا انداز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. مومن مسلمان کو کیا اللہ نے نصیحت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی ہے کہ ایک عادت اس کی تمہیں بری لگ رہی ہے تو اس میں کئی اچھی عادتیں بھی تو ہیں، وہ اچھی عادتیں دیکھیں. اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے ایک اگر اس میں کوئی خامی ہے، خرابی ہے، اس کو نظر انداز کر دیں، احسن طریقے سے اس کو سمجھا دیں، اچھے طریقے سے سمجھا دیں کہ یہ چیز آپ کی، یہ کام یا یہ عادت مجھے پسند نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دیں. تو وہ بھی اگر اچھی ہے تو انشاءاللہ ضرور دیندار ہے تو آپ کی فرما بردار ہوگی، ضرور اس کو تبدیل کرے گی، ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے اگلی چیز، اگر یہ تم نہیں کرتے، آخری آپشن بھی اللہ نے رکھا ہے. طلاق جو ہے وہ جائز ہے، حلال ہے، لیکن اللہ کو ناپسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی اپنی کسی بھی بیوی کو، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ کاموں میں یہ طلاق حلال ہے، حلال کاموں میں جو سب سے ناپسند ہے اللہ کو وہ طلاق ہے. اگر تم نہیں رکھنا چاہتے، آپس میں نہیں بن سکتی، تم نے پکا عزم کر ہی لیا ہے
کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے اور دوسری بیوی لانی ہے، تو پھر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، دوسری بیوی لانا چاہتے ہو اور پہلی بیوی کو تم مال دے رکھا. پیچھے یہی تھا نا کہ زبردستی رکھتے تھے، طلاق بھی نہیں دیتے، گھر بھی نہیں بساتے، تاکہ اس کو جو مال دیا ہے، حق مہر دیا ہے یا زمین پلاٹ جو اس کے نام لگا ہے وہ جو ہے یہ نہ لے جائے. اللہ فرماتے ہیں اس کو جو کچھ دے چکے ہو پھر اب وہ اسی کا ہے. پلاٹ اس کے نام لگایا تھا اسی کا، مکان اس کا تھا وہ اس کا. تم اور بیوی لاؤ، مرد ہو، کماؤ، ٹھیک ہے نا، دوسری کو دو اور پھر اس سے کچھ بھی نہیں لینا. اتأخذونہ بہتانا، کیا تم لوگے ناجائز طریقے سے اور صریحاً گناہ کرو گے یہ لوگ تو کیوں؟ کیونکہ تم پہلے اس کے ساتھ تعلق رکھ چکے ہو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، کوئی عقل والی بات کرو، کیوں تم اس سے واپس لیتے ہو؟ حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی جو سب سے بڑا تعلق ہے وہ کر چکے ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ میثاقاً غلیظا، پختہ عہد و پیمان تم نے ان کے ساتھ کیا. نکاح کیا ہوتا ہے؟ 2-4 دنوں کا آپس میں رہنا ہوتا ہے، سال کا، 4 سال کا نہیں. نکاح کا معنی ہے پوری زندگی اسی کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے نا، عہد و پیمان تھا. اس عورت نے اپنا سب کچھ، باپ چھوڑا، گھر چھوڑا، اپنے بھائی چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، تیرے ساتھ آئی. وہ کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ 2-4 سال رہنے کے بعد اس کے ساتھ تو جو ہے نا تعلق رکھ لے، اور اس کی جوانی جب ڈھلنے لگے تو اس کو چھوڑ دے. اسی لیے آئی تھی. جو چیز دے چکا ہے اب وہ بھی اس کو نہیں واپس کر رہا، تو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظالم ہے تو. ایسا انسان، ایسے درندے اور بھیڑیے موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس طرح بچوں کو بھی وہ نہیں دیکھتے، اور بیوی کو بھی طلاق، بچوں کو بھی گھر سے بھگا دیا. ہاں ٹھیک ہے، ایک مرد کو اللہ نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، اور فطرتی طور پر اللہ نے مرد کو صلاحیت دی ہے، لیکن ساتھ شرط رکھی ہے کہ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، اور چاروں کو ان کو برابر کا خرچہ، برابر کا عدل سب کچھ کر سکتے ہو، دے سکتے ہو. اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جسمانی صلاحیتیں بھی، مالی صلاحیت بھی، 4 گھر بھی تم بنا سکتے ہو، سب کچھ کر تو کرو. سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے. یہ تو نہ ہو نا کہ ایک کو تم نے چھوڑ دیا، وہ بیچاری جا رہی ہے، اب تم دوسری کو جو ہے نا وہ لے آؤ، اس کو پھر چھوڑ دو. یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے. ہاں اگر تبدیل بھی کرنا ہے، تم نہیں رہ سکتے اس کے ساتھ، اخلاق یا بڑا سمجھا لیا، اور یہ آپشن آگے بھی مزید آئیں گے اسی صورت میں کہ اگر خاوند اور بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے تو ان کی صلح کیسے کرانی ہے، کیا کیا آپشن ہیں، وہ بھی میرے خیال سے 2 رکوع چھوڑ کر آگے پھر آ رہے ہیں. اور یہاں ایک اور دور جاہلیت کا ایک بہت بڑا خرابی تھی، وہ یہ تھی کہ ایک مرد کی جو فوت ہو گیا ہے، اس کی اگر کئی بیویاں ہوتی تو وہ وراثت میں آ جاتی. یعنی کتنا ظلم تھا عورتوں پر. پچھلے رکوع میں نے بتایا نا، عورت کو وراثت میں کچھ نہیں دیا جاتا تھا، مطلق طور پر وہ تھی ہی وراثت سے محروم. اور اگر وہ کسی کی بیوی ہے، یعنی ایک مرد کی، عرب میں آج بھی کئی شادیاں ہیں، اب تو 4 تک اسلام نہیں جانتی، اس وقت اسلام سے پہلے تو کئی عورتیں ہوتی ایک مرد کے نکاح میں. اب وہ نکاح میں جو عورتیں ہیں، مرد فوت ہو گیا، اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا وہ ساری عورتوں کو اپنے گودام میں سمجھو جمع کر لیتا. نہیں، اس کو مال سمجھا جاتا تھا، عورت کو ایک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا. اب وہ اس کی مرضی، چاہے بیچ دے ان کو، لونڈی بنا کر رکھے، یا کسی سے نکاح کر لے. اپنی سوتیلی ماں سے اٹھ کر نکاح کر لیتے تھے. کتنا ظلم تھا، کتنی زیادتی تھی عورت پر، کس قدر معاشرے کی گری ہوئی ایک چیز تھی عورت، اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا. حق دینا اسلام نے، اب دیکھیں نا اس دور کو دیکھیں اور اسلام کے قوانین دیکھیں کہ ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا، اب وہ لونڈی بن جائے گی اپنے سوتیلے بیٹے کی، اور بھی کسی. اب وہ چاہے اس کو بیچے، اس کو بدکاری کروائے، کسی زنا کے اڈے پر بٹھا دے، جو مرضی کرے. کتنا ظلم تھا عورت پر. اور اسلام نے آ کر کیا کہا؟ صرف یہ نہیں کہ وہ کسی کی لونڈی نہیں، بلکہ اسی فوت ہونے والے شوہر، اس نے جو اس کو حق مہر میں جو کچھ دیے وہ بھی اسی کا، اور 8واں حصہ اگر اس کی اولاد ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ اس کو وراثت سے بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا، یہ اسلام نے مقام دیا ہے. اور پھر اس کو یہ جتنی عورت بڑھتی جائے نا، عمر اس کی بڑھتی جائے، اسلام نے اتنا اونچا مقام دیا ہے. یورپ میں صرف جوانی کی حد تک عورت کو جو ہے وہ ماڈل بنایا جاتا ہے، اس کا حسن نوچنے کے لیے، اس کے جسم تک پہنچنے کے لیے. اور جیسے ہی بوڑھی ہوتی ہے اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینک دیتے ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. اسلام نے کیا کہا؟ جب بیٹی ہے،
اسلام نے کہا ہے مرد کو، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اچھا پڑھائے، اپنے بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، بیٹی کو اچھا پڑھائے، اچھی تربیت کرے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بہن ہے، اللہ نے، اسلام نے کہا ہے کہ اپنے بھائی سے زیادہ بہن کا خیال رکھنا ہے، اس کا کہا ماننا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کو کہا ہے تیرے گھر کی وہ مالکن ہے اور تیرے لیے سکون کا وہ پیغام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ پیچھے کیا ہے؟ عاشروہن بالمعروف، اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر وہ ماں بن جاتی ہے، بوڑھی ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے اپنی جنت اس کے قدموں میں رکھ دی کہ ماں کی خدمت کرو، بوڑھی ہے تمہاری ماں ہے، اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کراتے رہو، ساری زندگی اس کی نوکری کرتے رہو، تم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ کتنا مقام دیا ہے اسلام نے، کہیں اور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں کیا تھا کہ ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی سے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا، من نسائکم، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، جو پہلے دور جاہلیت میں گزر چکا ہو چکا۔ اب آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے، وہ مقتا، اور بڑا ناپسندیدہ فعل ہے، اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے، وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے یہ۔ تو اسی طرح ابھی آگے بھی اسلام کے جو معاشرے کے بنیادی قوانین ہیں وہ آگے بھی بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اور اس صورت میں، اس رکوع میں جو سب سے اہم موضوع تھا توبہ کا اصول اور قانون، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سری علانیہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں اور ہمیں معافیاں مانگنے والا، توبہ کرنے والا بنائیں، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔